یتیم کی کفالت یعنی اس کی پرورش اپنے ذمے لینا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یتیموں کو کھانا کھلانے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ یہاں تک کہ ایک روایت میں آیا کہ اگر کوئی شخص یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے گا، جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے، ہر بال کے بدلے اللہ اسے نیکی عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بڑی فضیلتیں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے کہ جو شخص یتیم کو کھانے پینے میں ساتھ ملائے، اللہ پاک ضرور اس کے لیے جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ اور اگر یتیم کی کفالت نہیں کر سکتے، یعنی اس کا مکمل خرچہ نہیں اٹھا سکتے، تو یہ کام ضرور کر لیں کہ اس کو 1 یا 2 وقت کا کھانا کھلا دیا کریں۔ کبھی کبھی ہفتے میں یا مہینے میں یتیم کی دعوت کر لیا کریں، اپنے گھر بلا کر اسے کھانا کھلا لیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے مالوں میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ جو یتیم کو اپنے ساتھ کھانا کھلاتا ہے، فرمایا کہ اس کے مال کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی پریشان حال ہے، مال کی قلت ہو، تو کبھی کسی یتیم بچے کو اپنے گھر بلائیں، اسے کھانا کھلائیں، اس کی دعوت کریں، یا اپنے ساتھ جو گھر میں کھانا پکایا وہی کھانا اسے کھلا لیں۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مال میں برکت عطا فرما دے گا، اللہ آپ کے مال کو بڑھا دے گا۔ حدیث مبارکہ میں ایک مرتبہ ایک یتیم بچہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، عرض کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو، میں ایک یتیم مسکین لڑکا ہوں، میرے ساتھ میری بڑی والدہ ہے، جو کچھ اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمایا ہے اس میں سے تھوڑا ہمیں عطا فرمائے۔ تو اللہ پاک آپ کی رضا چاہتا ہے، یہاں تک کہ آپ راضی ہو جائے۔ اس یتیم کا اتنا پیارا کلام سن کر کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم فرشتوں کی زبان میں کلام کرتے ہو، تم اپنی بات دوبارہ کہو۔ اس نے اپنی بات دوبارہ دہرائی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ایک برتن عطا کیا اور فرمایا اس میں تمہارے اور تمہاری والدہ کے لیے دوپہر اور شام کا کھانا ہے، یہ لے جاؤ، میں اس کھانے میں برکت کی دعا کرتا رہوں گا۔ فرمایا کہ وہ یتیم بچہ کھانے لے کر واپس ہوا، مسجد کے دروازے پر پہنچا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ آپ ملے تو آپ نے شفقت کے ساتھ اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد، جس بال پر تمہارا ہاتھ گزرا ہے اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں ایک ایک نیکی عطا فرمائی ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو یتیم بچوں کے سروں پر ہاتھ پھیرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر بال کے بدلے جو ہے وہ اسے ایک نیکی عطا فرماتا ہے، ان کے مالوں میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یتیم کی مدد کرنے والے کے غم اور پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ جنت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس نصیب فرمایا جاتا ہے، یہاں تک کہ جس نے یتیم کی کفالت کی، حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی بغیر حساب اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے عزیز و اقربا میں، رب کائنات نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، کہ اپنے والدین کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اور اس کے بعد یتیم اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ تبارک و تعالی تمہیں اس کا اچھا اجر عطا فرمائے گا۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔